پیارے بچوں، سوامی وویکانند کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، جوانی کے ایام میں وویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ یعنی جب وہ جوان تھے تو انہیں روحانی طور پر انتہائی سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا، انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا۔ یعنی جب خدا کے وجود پر سوامی وویکانند کو شک ہونے لگا تو انہوں نے سری راما کرشنا کے بارے میں سنا اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سے۔ نومبر 1888 میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئی۔ یعنی وہ سری راما کرشنا سے ملنے کے لیے گئی 1888 نومبر 1888 میں۔ انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا۔ یعنی انہوں نے سری راما کرشنا سے خدا کے بارے میں پوچھا، جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا۔ یعنی انہوں نے یہی سوال بہت سارے لوگوں کو کیا تھا، لیکن انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ سوال یہ تھا، جناب، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سری راما کرشنا نے کسی وقف کے بغیر جواب دیا۔ یعنی سوامی وویکانند نے سری راما کرشنا سے پوچھا، جناب، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بغیر جھجک کے جواب دیا، ہاں، میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی مجھے خدا کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں جس طرح میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہیں، تو جس طرح آپ کا وجود ہے اسی طرح خدا کا بھی وجود ہے۔ آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا۔ تو اب ان کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہوا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئی انقلاب سے دوچار ہوئے۔ تو ان سے کافی لوگوں کو فکری اور روحانی طور پر فائدہ ملا۔ سوامی وویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو سوامی وویکانند نے راما کرشنا مشن کو آگے بڑھایا۔ یعنی اسی نے اس کی بنیاد ڈالی، اس مشن کی، اس تحریک کی۔ انہی کی کوششوں سے مغربی دنیا بالخصوص امریکہ، یورپ کو ودانیت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے شناسائی ہوئی۔ یعنی ہندوستان میں یا ہندوستانی فلسفوں کے بارے میں جو مذہب کے بارے میں جو بھی کوشش کی گئی انہوں نے کی۔ یعنی انہوں نے مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ کو اس فلسفے سے آشنا کیا۔ اتنا ہی نہیں، بین المذاہب آگاہی کا بیڑا اٹھانے کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے مختلف مذاہب کے بارے میں جانکاری کا بیڑا جو ہے انہوں نے اٹھایا، جس سے 19ویں صدی کے اختتام پر ہندوازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔
تو ہندو مذہب کو عالمی سطح پر پہنچانے کا کام بھی سوامی وویکانند نے کیا۔ جدید ہندوستان میں ہندو مت کے احیائی نو کے لیے سوامی وویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی ہندو مت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سوامی وویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ وویکانند کے روحانی گرو راما کرشنا نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذاہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت میں خدا کی بڑی عبادت ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے جو وویکانند کے روحانی گرو یعنی پیر یا جو روحانی ان کا مرشد ہے راما کرشنا نے ان کو سکھایا کہ تمام مذاہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت، یعنی سب سے بڑی عبادت خدا لوگوں کی خدمت کرنا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اپنے گرو کی وفات کے بعد وویکانند طویل سفر پر نکلی اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کا سفر بھی کیا اور وہاں لوگوں کے سامنے ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا۔ جب ان کے گرو وفات پا گئے تو پھر انہوں نے وہ مختلف جگہوں پر گئے اس فلسفہ کو پھیلانے کے لیے۔ وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد ودانیت فلسفے رکھی۔ ودانیت ہندوؤں کے فلسفے اور مذہبیات کا نظام۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ وہ پاک دل، پاک نظر اور پاک باطن ہو کر رہیں۔ تو وہ اپنے مریدوں کو ہدایت دیتے تھے کہ وہ پاک دل، پاک نظر اور پاک باطن ہو کر رہیں اور خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے انسان سازی کو اپنا مقصد قرار دیا۔ انسان سازی، انسان بنانا، یعنی انسانوں کی اچھی تربیت کرنا، مہذب بنانا، تو یہ ان کا بنیادی مقصد تھا انسان سازی کا۔ اپنی غیر معمولی صلاحیت اور علمی و عملی سطح پر اپنی بے لوث کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندوازم میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور اس سے باہر ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے ہندو مت کی تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستے قرار دیا۔ ان کی خطبات پر مشتمل کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور دنیا بھر میں شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔